بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایک خوفناک سی خبر ہے، میرے پاس بریکنگ نیوز ہے، وہ میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ اور اس خبر کو اس وقت تک پاکستان کا جو نیشنل میڈیا ہے اس پر روک دیا گیا ہے۔ کیوں روکا گیا ہے وہ آگے میں چل کر آپ کو بتاؤں گا، پہلے آپ خبر سن لیں۔ خبر یہ ہے کہ جو طالبان ہیں وہ لاہور ایئرپورٹ کے اندر گھس چکے ہیں۔ وہ کس طرح گھس چکے ہیں؟ وہ اس طرح گھس چکے ہیں کہ 2-3 دن پہلے جدہ سے ایک پاکستان PIA جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے، باکمال لوگ لاجواب سروس، وہ اس کا ایک بوئنگ 777 جو ہے وہ جدہ سے پاکستان آیا۔ تو جب اس کی مینٹیننس کے لیے اس کی جانچ پڑتال کرنی شروع کی، طیارے کی، تو اس کے ٹائروں کے اوپر موٹے مارکر کے ساتھ لکھا ہوا تھا تحریک طالبان زندہ باد۔ بظاہر تو یہ کوئی بات نہیں ہے، اگر ہم نے اس کو اگنور کرنا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ بھائی جان کے جو طالبان ہیں ان کے ان کی دسترس میں، ان کی پہنچ میں ہمارے جو سینسٹیو انسٹالیشنز ہیں، وہ ایئرپورٹ ہیں، وہ جہاز ہیں، وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ اور جو قومی مفاد ہے وہ اس کے تحت یہ خبر آپ تک جو نیشنل میڈیا کو سامنے لانے سے روک دیا گیا ہے۔ کیوں روکا گیا ہے؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو ماضی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ماضی میں 2 واقعات ہیں۔ 2 واقعات یہ ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایئر بیس کے اوپر ہمارے اثاثہ تھے اورینٹ جہاز۔ ان کا ایک کام ہوتا ہے، وہ میں اس ڈیٹیل میں تو نہیں جانا چاہتا، لیکن وہ ہم دہشت گردوں نے ٹارگٹ کیا کہ یار کہ ہم نے یہ والے جہاز یا پاکستان کے پاس جو یہ اثاثہ ہے یہ ختم کرنا ہے۔ تو انہوں نے حملہ کیا اور مرتے مرتے وہ جو دہشت گرد تھے، خودکش حملہ آور تھے، انہوں نے ان جہازوں کو ٹارگٹ کر دیا تھا۔ ان کو پتہ تھا کہ کون سا جہاز کہاں پہ کھڑا ہے اور کس کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے، پوری انفارمیشن تھی ان کے پاس۔ اور یوں کہہ لیں کہ یہ جب واقعہ ہوا تو کہا گیا کہ جی کہ بہت سی انفارمیشن جو صحافیوں کے پاس تھی کہ ان کو کہا گیا کہ یہ آپ نے پبلک نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ وسیع تر قومی مفاد میں۔ اب یہ وسیع تر قومی مفاد کیا ہے اس پر میں آگے چل کے بات کروں گا، لیکن ہوا یہ تھا کہ ایک موٹی سی بات جو ایک جرنلسٹ کے اہم ہی ذہن میں آ جاتی ہے فوری طور کے اوپر، اس کے لیے آپ کو جیمز بانڈ ہونا آپ کا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے آپ کا آئنسٹائن ہونا بھی ضروری نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یا آپ یوں سمجھے کہ کوئی انویسٹیگیٹر ہونا بھی آپ کا ضروری نہیں ہے۔ وہ بات یہ اس کے ذہن میں آئی تھی سلیم شہزاد کے کہ یار کہ اتنی انفارمیشن جو باریک، بڑی ڈیٹیلڈ انفارمیشن، یہ ایک جو باہر کا آدمی ہے اس کے پاس نہیں ہو سکتی۔ یہ انفارمیشن اندر سے گئی ہے باہر، تو طالبان کا کوئی نہ کوئی بندہ اندر بھی موجود ہے۔ گھر کا بے لنکا ڈھائے، آپ نے بات سنی ہوگی۔ تو پھر وہ بعد میں پتہ چلا جب انویسٹیگیشن ہوئی کہ جناب کے ایئر فورس کے بہت سے لوگ جو تھے طالبان کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور انہوں نے ہی وہ انفارمیشن پاس کی تھی، اور دہشت گردوں نے آ کے ایگزیکٹ ان تیاروں کو نشانہ بنایا تھا۔ تو لیکن چونکہ وسیع تر قومی مفاد میں سلیم شہزاد کو منع کیا گیا تھا کہ یہ ڈیٹیل نہیں آپ نے جاری کرنی، لیکن وہ سلیم شہزاد صاحب جو تھے وہ صدائی قسم کے آدمی تھے، انہوں نے وہ جاری کر دی خبر۔ پھر اس کے بعد وہ ایک دن اچانک اسلام آباد کی ایک سڑک سے لاپتہ ہو گئے، اور پھر ایک دن ان کی لاش جو ہے وہ جہلم کے پانیوں سے مل گئی منڈی بہاؤالدین کے قریب۔ تو یہ تو ہے ہمارا قومی مفاد، اس پہ ہم پھر بات کرتے ہیں، آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لاہور والا واقعہ ہے PIA کا، اس میں اب 2 طرح سے اس وقت تفتیش جاری ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جی کہ پاکستان کے جو حساس ادارے ہیں انہوں نے میٹر جو ہے وہ اس کو ٹیک اپ کر لیا ہے، انویسٹیگیشن چل رہی ہے 3 خطوط پہ۔ پہلا یہ کہ یہ جو لکھا گیا ہے ہلکا سا رب بھی ہوا ہے، کیونکہ وہ جب اترا تھا تو اس کے ٹائر لگے ہوں گے تو وہ رب ہوا ہوگا۔ تو پہلا خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کہیں جدہ ایئرپورٹ پہ تو نہیں یہ والا کام ہو گیا، کسی نے طالبان اگر وہاں پہ ہوگا تو پھر تو ویری گڈ، پھر تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ ان کی خوش فہمی ہو سکتی ہے خطرہ ہے یا نہیں ہے، بہرحال لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، اگین کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی آئنسٹائن ہونا ضروری نہیں ہے کہ سعودی عرب میں اردو لکھنے سمجھنے والوں لوگوں کی تعداد نسبتاً کم ہوگی عربی کے مقابلے میں، یا وہاں پہ
جو اردو لکھنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ کم ہوگی ملازمین کی صورت میں، تو زیادہ جو چانس ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے کسی ایئرپورٹ پہ لکھا گیا ہوگا۔ ہماری اطلاع کے مطابق اس طیارے کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے، اور باقی طیاروں کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں وہیں ان پہ بھی تو کوئی اس طرح کا کوئی نشان دہشت گردوں والا موجود تو نہیں ہے۔ دوسری یہ جو جن پوائنٹ پہ تفتیش کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ جو اندر موجود اگر لاہور میں یا پاکستان کے کسی ایئرپورٹ پہ یہ کارروائی ہوئی ہے تو پھر دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ یہ کوئی طالبان کا ویسے ہی ہمدرد آدمی ہے یا طالبان کا کوئی اپریٹس ہے۔ یہ دھمکی بھی ہو سکتی ہے، اور دھمکی ہو نہ ہو اس کو آپ یوں لیں کہ طالبان کی دسترس جو ہے وہ ایئرپورٹ تک ہے، ہماری جو انسٹالیشن ہے حساس مقامات ہیں وہاں تک طالبان ہیں۔ تو جو طالبان اگر ایک جہاز پہ آج انہوں نے لکھ دیا ہے تحریک طالبان زندہ باد، تو کل کو کوئی وہ لکھنے کی بجائے کوئی کارروائی اور بھی ڈال سکتے ہیں، کوئی بم رکھ سکتے ہیں اگر ان کو وہاں سے سپورٹ حاصل ہے، جس طرح وہاں پہ تھی کراچی والے ایشو کے اوپر اورینٹ جہازوں والے کے معاملے میں، تو یہاں پہ بھی پھر کوئی بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہوگی بات یعنی اس آسپیکٹ کی کہ دہشت گردی کا ایک بہرحال خطرہ موجود ہے، لیکن ہمیں 2-3 دن پہلے جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا جی کہ رد الفساد جو آپریشن ہے اس کی کامیابی کا بتایا گیا کہ وہ بڑی کامیابی سے چل رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کی جو شدت تھی، جو لہر تھی، وہ کافی حد تک ختم ہوئی ہے، لیکن یہ جو جہاز کے ٹائروں پہ لکھا گیا ہے کہ تحریک طالبان زندہ باد، اس کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گردوں کی کمر ابھی تک پوری نہیں ٹوٹی۔ تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں زیادہ ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہوگا کہ طالبان کے کوئی سپورٹر تو موجود نہیں ہے، یا طالبان خود تو وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ گھر کا بیدی ایک ڈاکٹر عثمان نامی بھی شخص ہوا ہے جو فوج کے اندر دھوبی تھا، اور وہ اتنا خطرناک ثابت ہوا تھا کہ اس نے GHQ میں اندر جا کر بہت سے افسروں کو ہاسٹیج کر لیا تھا، اور پھر بڑی مشکل سے بہت سے علماء لے کے جایا گیا تھا خصوصی جہاز کے اوپر، اور اس سے مذاکرات کیے تھے، پھر اس نے سرنڈر کیا تھا، اور خیر اس کو بعد میں پھانسی بھی ہو گئی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کامیابی ہے رد الفساد کی، وہ یہ لاہور والا واقعہ بتا رہا ہے کہ وہ ابھی ہمیں پوری کی پوری حاصل نہیں ہوئی، ابھی ہمیں مزید ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے، ابھی ہمیں مزید جو ٹوٹی ہوئی کمر ہے اس کو مزید توڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے محفوظ ہاتھوں میں رکھے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔